بس اس وقت کے مناسب جو چیزیں میرے ذہن میں آئی میں نے بات کی، اور اسی میں میں نے ایک بات کی تھی پاکستانی قوم اور تحریک انصاف کے ورکرز کو. میں نے آج سے 2 سال پہلے یہ بات کی تھی کہ میں آپ کی ریزسٹنس کو سلام پیش کرتا ہوں. مجھے نہیں پتا تھا 9 اپریل کی اس رات کہ آگے کتنا آگ اور خون کا سمندر ہے جس سے پاکستانی قوم کو گزرنا ہے. اس رات مجھے نہیں پتا تھا کہ چار دیواری کا تقدس پامال ہونے جا رہا ہے پاکستان میں. اس رات مجھے نہیں پتا تھا کہ امت مسلمہ کے لیڈر کو صرف اقتدار سے اتار کے ان کے کلیجے ٹھنڈے نہیں ہوں گے، کہ امت مسلمہ کے لیڈر کو صرف اقتدار سے اتار کے ان کے کلیجے ٹھنڈے نہیں ہوں گے، بلکہ اس کے بدن میں گولیاں اتار کے بھی آج ان کے کلیجے ٹھنڈے نہیں ہوئے. پاکستان تحریک انصاف زندہ باد، علی محمد خان زندہ باد، عمران خان زندہ باد. مجھے نہیں پتا تھا کہ ارشد شریف جیسا جری جوان جو پاکستان چھوڑنے سے پہلے بھی پاکستان کا جھنڈا لہرا کے اور سینے پہ پاکستان کا جھنڈا سجا کے ملک چھوڑ کے گیا، اور واپس اس کی ڈیڈ باڈی شہید کی آئے گی اور عمران ریاض کے ساتھ یہ ہوگا. ڈاکٹر یاسمین راسے جو ہم سب کی ماں جیسی ہے مرگ حال ہوگی اسپتال میں، اور اعظم سواتی اپنی عزت کے لیے روتا پھرے گا پاکستان کی گلی گلی کوچے کوچے، اور پاکستان کے ہر طبقے مڈل کلاس کے نوجوان کے لیے امید کی ایک شمع، ایک کرن مراد شہید آج اپنی جان چھپانے کے لیے در در بھاگتا پھرے گا. لیکن اس کے بعد بھی ہمارے جذبے جوان ہیں. الحمدللہ پاکستانی قوم کو سلام پیش کرتا ہوں. قوم خاص کر پختونخوا کی عوام اور پھر پنجاب کی عوام جنہوں نے تاریخی فسطائیت کا سامنا کیا ہے، لاہوریوں نے، فیصل آبادیوں نے، ملتانیوں نے، ساہیوال والوں نے، میاں والی والوں نے، آپ کو سلام ہے. پاکستانی آپ کی غیرت کو سلام ہے، پاکستانی آپ کی ہمت کو سلام ہے، ماں بہنوں آپ کی ہمت، آپ کے حوصلے کو سلام ہے کہ آپ کھڑے رہے عمران خان کے ساتھ، آپ کھڑے رہے پاکستان کے ساتھ. مجھے یقین ہے کیونکہ 3 دن پہلے جب اپنے لیڈر سے ملا میں نے اس کے حوصلے اسی طرح جوان دیکھے جس طرح اس رات تھے جب ہم نے آخری میٹنگ کی تھی پرائم منسٹر ہاؤس میں، اور عمران خان سے چہرے کو میں دیکھ رہا تھا، اس میں کوئی پریشانی نہیں تھی، اس میں ایک ہلکا سا تبسم تھا. میں نے وہی حوصلہ دیکھا ہے. تو بھائیو سوابی کے عوام کا، میر خان کا، ڈاکٹر صاحب کا، سب کا شکر گزار ہوں. آپ یہاں اتنے دنوں سے کیمپ لگایا ہوا ہے، یہ ایک استعارہ ہے ریزسٹنس کا. جس طرح 9 اپریل کی سپیچ میں جب رجیم چینج ہو رہی تھی تو وہ تقریر میں نے پلان نہیں کی تھی، نہ میں نے سوچا تھا کہ میں نے کیا بولنا ہے. بس اس وقت کی مناسب جو چیزیں میرے ذہن میں آئی میں نے بات کی، اور اسی میں میں نے ایک بات کی تھی پاکستانی قوم اور تحریک انصاف کے ورکرز کو. میں نے آج سے 2 سال پہلے یہ بات کی تھی کہ میں آپ کی ریزسٹنس کو سلام پیش کرتا ہوں. مجھے نہیں پتا تھا 9 اپریل کی اس رات کہ آگے کتنا آگ اور خون کا سمندر ہے جس سے پاکستانی قوم کو گزرنا ہے. اس رات مجھے نہیں پتا تھا کہ چار دیواری کا تقدس پامال ہونے جا رہا ہے پاکستان میں. اس رات مجھے نہیں پتا تھا کہ امت مسلمہ کے لیڈر کو صرف اقتدار سے اتار کے ان کے کلیجے ٹھنڈے نہیں ہوں گے، کہ امت مسلمہ کے لیڈر کو صرف اقتدار سے اتار کے ان کے کلیجے ٹھنڈے نہیں ہوں گے، بلکہ اس کے بدن میں گولیاں اتار کے بھی آج ان کے کلیجے ٹھنڈے نہیں ہوئے. پاکستان تحریک انصاف زندہ باد، علی محمد خان زندہ باد، عمران خان زندہ باد. مجھے نہیں پتا تھا کہ ارشد شریف جیسا جری جوان جو پاکستان چھوڑنے سے پہلے بھی پاکستان کا جھنڈا لہرا کے اور سینے پہ پاکستان کا جھنڈا سجا کے ملک چھوڑ کے گیا، اور واپس اس کی ڈیڈ باڈی شہید کی آئے گی اور عمران ریاض کے ساتھ یہ ہوگا. ڈاکٹر یاسمین راسے جو ہم سب کی ماں جیسی ہے مرگ حال ہوگی اسپتال میں، اور اعظم سواتی اپنی عزت کے لیے روتا پھرے گا پاکستان کی
لیکن اس کے بعد بھی ہمارے جذبے جوان ہیں. الحمدللہ پاکستانی قوم کو سلام پیش کرتا ہوں. 8 فروری کو نکلی اور بتایا کہ خاموش انقلاب کس کو کہتے ہیں. کری کری کوچا کوچا کریا کریا نکلے اور مخالفوں کے جھنڈے وہ آ کے پکڑ کے ان کو ٹوپیاں پہن کے ان کے گاڑیوں میں بیٹھ کے انہوں نے عمران خان کے جماعت جس کا بڑا چھین لیا گیا اس کے نشان کو چن چن کے انہوں نے دیکھا اور عمران خان کی جماعت کے لوگوں کو پاس کیا. اور یہ جو 90 بیٹھے ہیں 90 نہیں ہے, یہ 178 ہے, لیکن ہمارے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے. اس لیے ڈاکٹر صاحب اس لیے میں نے یہ بات کی تھی کہ پاکستانی قوم خاص کر پختونخوا کی عوام اور پھر پنجاب کی عوام جنہوں نے تاریخی فسطائیت کا سامنا کیا ہے, لاہوریوں نے, فیصل آبادیوں نے, ملتانیوں نے, ساہیوال والوں نے, میاوالی والوں نے, آپ کو سلام ہے. پاکستانی آپ کی غیرت کو سلام ہے. پاکستانی آپ کی ہمت کو سلام ہے. ماں بہنوں آپ کی ہمت آپ کے حوصلے کو سلام ہے کہ آپ کھڑے رہے عمران خان کے ساتھ, آپ کھڑے رہے پاکستان کے ساتھ. مجھے یقین ہے کیونکہ 3 دن پہلے جب اپنے لیڈر سے ملا میں نے اس کے حوصلے اسی طرح جوان دیکھے جس طرح اس رات تھے جب ہم نے آخری میٹنگ کی تھی پرائم منسٹر ہاؤس میں اور عمران خان سے بیچارے کو میں دیکھ رہا تھا, اس میں کوئی پریشانی نہیں تھی, اس میں ایک ہلکا سا تبسم تھا. میں نے وہی حوصلہ دیکھا ہے. عمران خان کا تو حوصلہ ہے. سوابی والوں پاکستانیوں آپ کا حوصلہ ہے کتنا ہے؟ امیر خان آپ کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں. آپ نے عمران خان کے سچے سپاہی ہونے کا سپورٹ کیا. جب پورے لیڈران ایسی کمروں میں بیٹھے ہوتے ہیں, امیر خان آپ عمران خان کی سپاہیوں کے ساتھ کیمپ میں کھڑے ہوتے ہیں. اشتیاق صاحب نے جگہ دی ہے, آپ نے عمران خان کے کیمپ کو جگہ نہیں دی, آپ نے امت کے دل میں اپنی جگہ بنا دی ہے. عمران خان زندہ باد. جب اٹیالہ سے عمران خان کا کال آئے گی, عمران خان کہیں گے کہ نکلو, تو پختونخوا کے کسی گھر میں کوئی مرد, کوئی جوان, کوئی نوجوان پیچھے نہ رہے. ساروں نے پھیلانا ہے, پرامن آنا ہے, احتجاج کرنا ہے, پرامن کرنا ہے. ہم خان کی کال کے انتظار میں ہوں گے. کوئی لیڈر کسی لیڈر کو آپ کو تو ایسی گرسن نکال دیا, پتہ نہیں کب سے نکلے وہ عمران خان کے لیے. 18 مہینے ہو گئے, 34 سال کے ہو گئے. ذرا آپ کی عظمت کو سلام ہے, مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے. اور دوستوں بھائیوں حوصلہ نہیں ہارنا, ٹھیک ہے. دیکھو خان صاحب کی وہ بہنیں, باپردہ بہنیں جو کبھی بات سیاست میں نہیں نکلی, انہوں نے تاریخی کردار ادا کیا اپنے بھائی کے لیے. کوئی عہدہ نہیں مانگتی پارٹی میں, لیکن بھائی کے لیے کردار ادا کر رہی ہیں. اسی طرح اس ملک کی تمام مائیں بہنیں خان صاحب کے لیے دعائیں کر رہی ہیں. میں جب اپنے علاقے میں جاتا ہوں, ابھی میں میدان سے اپنے علاقے سے ہو کے ابھی سلامہ جا رہا ہوں, جہاں خواتین مجھ سے ملتی ہیں, جہاں ہماری مائیں بہنیں یا بزرگ ملتے ہیں, مجھ سے ایک ہی سوال کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے کیا سوال ہے؟ ایک ہی سوال کرتے ہیں, عمران خان کو کب رہا کرو گے, عمران خان کو کب نکالو گے. رہا کرو, رہا کرو, رہا کرو, رہا کرو, رہا کرو, شرم کرو, حیا کرو, شرم کرو, حیا کرو, رہا کرو, رہا کرو. میرے بھائی میں نے جو شعر بولا تھا, اب آپ نے چرندوں پرندوں جگانا ہے, کیا کرنا ہے. انسان تو سارے کے سارے اب چاہ کے الحمدللہ. ایک اور شعر آج, ایک اور شعر آج. یہ الفاظ معانی میں تفاوت نہیں, لیکن ملا کی قسم اور مجاہد کی فضا اور پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں, کرکس کا جہاں اور شاہین کا جہاں. کرکس کی طرف جب میں نے اشارہ کیا تو میری امنی پرائم منسٹر ہاؤس کی طرف گئی, اور جب شاہین کی طرف اشارہ کیا تو امنی خان کی طرف. میرا یار, میرا یار,
قیدی نمبر 804 सबका जिगरी सबका यार قیدی نمبر 804 زندہ अच्छा दुआ करें ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين پاکستان زندہ باد زندہ باد روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔